بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستو، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں نوف بقالی سے روایت کی ہے کہ دو شخص، ایک مومن اور ایک کافر، مل کر مچھلی کا شکار کرنے گئے۔ کافر نے اپنے دیوتا کا اور مومن نے اپنے رب کا نام لے کر اپنا اپنا جال پھینکا۔ کافر ماہی گیر جتنی مرتبہ اپنا جال نکالتا مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا، اور جب مومن اپنا جال نکالتا تو وہ بالکل خالی ہوتا۔ شام تک دونوں کی یہی کیفیت رہی۔ غرض یہ کہ یہ دونوں واپس چلے تو مومن تو مچھلیوں سے بالکل تہی دست تھا اور کافر کے پاس ڈھیر ساری مچھلیاں تھیں۔ مومن کے فرشتہ کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا اور اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ اے میرے رب، مومن بندہ جو تیرا ہی نام لیتا ہے وہ تو خالی ہاتھ آئے، اور کافر بندہ جو تیرے غیر کی عبادت کرتا ہے وہ بھرپور لوٹے، تو یہ کیسے ہوا؟ حق تعالیٰ نے فرشتے کو مومن کا گھر جنت میں اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ دکھلا کر ارشاد فرمایا کہ جنت کے اس گھر کے مقابلہ میں جب وہ اس گھر میں آ کر رہے گا، دنیا کی یہ تنگ دستی کچھ نقصان نہیں دے گی۔ اب تو ہی بتا کہ کافر کو اس کی مالداری اس عذاب عظیم سے کچھ نجات دے گی؟ فرشتے نے عرض کیا کہ اے میرے رب، ہرگز نہیں۔ بہرحال اگر مومن بندہ دنیا میں پریشان حال ہے، گھر میں رزق کی کمی ہے یا گھر میں برکت نہیں، جس کے سبب ہاتھ تنگ رہتا ہو، تو اس کے لیے آج کا یہ عمل بہت مجرب ہے۔ آپ نے ذی الحج کے دوسرے جمعہ کو یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ موقع سال میں بس ایک بار ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں برکت بھی ہوگی اور رزق بھی زیادہ مقدار میں حاصل ہوگا۔ بلکہ بعض مرتبہ کچھ مجبوریوں کے سبب بہت سے لڑکے اور لڑکیاں کنوارے رہ جاتے ہیں۔ ان کی شادی میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے بھی یہ عمل مجرب ہے۔ یا ایسی خواتین جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں یا جن کی اولاد ہی نہ ہو، سب ان وظائف کو کریں اور اولاد نرینہ حاصل کریں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین اکرام، سارے دنوں میں سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم پیدا کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے باہر زمین پر بھیجے گئے، اور قیامت بھی خاص جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت ہے، لہٰذا اسی نسبت سے آپ نے آج کا یہ عمل ذی الحج کے دوسرے جمعہ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اسلامک لیڈر چینل کے تمام اعمال بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقول شدہ ہیں، جن کے بتانے کا مقصد غیر شرعی اعمال کی بجائے مخلوق خدا کو نوافل اور تسبیحات کے ذریعے سے جوڑنا ہے۔ لہٰذا ایسی خواتین جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں یا جن کے اولاد ہی نہ ہو، سب ان وظائف کو کریں اور اولاد نرینہ حاصل کریں۔ آپ سب ذی الحج کے دوسرے جمعہ سے سورہ محمد روزانہ پڑھیں، مراد کے حصول تک، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یا مبدیو یعنی پیدائش کی ابتدا کرنے والا، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یا وارثو پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح یا اولو پڑھیں۔ یہ اعمال مراد کے حصول تک پڑھیں۔ میں نے ایک مشہور عالم دین کی کتاب میں سے یہ وظیفہ کیا اور نتائج 100% حاصل ہوئے۔ عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، ہر فرض نماز کے بعد شہادت کی انگلی سے ناف پر محمد لکھے اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لکھنا ہے اور منہ سے درود پڑھنا ہے۔
یہ تمام اعمال ذی الحج کے دوسرے جمعہ سے شروع کریں، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی ذی الحج کے دوسرے جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل جس مہم کے لیے پڑھے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، سلام کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح پاک کو پہنچائیں، اور ان عظیم ہستیوں کے توفیل اور وسیلے سے اولاد نرینہ کے لیے دعا کریں۔ عورت لگاتار 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت پانی پر یا خالقو یا باریو یا مصورو 21 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں۔ افطار میں سب سے پہلے 1 کھجور کھائیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی نیت سے، اس کے بعد دم کیا ہوا پانی پی لیں۔ انشاءاللہ اسی مہینے حمل ہوگا۔ میں نے اپنے تمام ملنے والوں کو یہ وظائف بتائے، نتائج 100% رہے۔ اسی طرح جو لوگ گھر میں رزق کی کمی یا گھر میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو جمعہ کے دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 100 بار یا واسیو پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ یہ عمل ہر جمعہ کو کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں، بلکہ اگر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حادثات سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور اللہ کے نورانی فرشتے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ صحابہ کا یہ درود ہے کہ اکثر صحابہ کرام یوں کہا کرتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کو اچھا لگے تو آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے دشمنوں کو بھی ہدایت دے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسان، جنات اور شیاطین کے وساوس سے اور حملوں سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔